السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج باہر بارش ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ڈریزلنگ ہے۔ میں شیڈ کے اندر بھی ویلاگ نہیں کر سکتا بیکاز آف تھوڑا پانی آتا ہے، تو آئی ہیو ٹو سیو مائی دس وونڈ کہ انفیکشن نہ ہو جائے یا اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ بہت اچھا موسم ہے، اٹس مائی آئیڈیل ویدر۔ آئی وش آئی ووڈ ہیو بین 100% فٹ ٹو انجوائے دس ویدر۔ فبی آلاء ربکما تکذبان۔ کل میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا بلکہ لوک سبھا کی راہول گاندھی کی تقریر۔ آپ کو پتہ ہے راہول گاندھی کانگریس سے اپوزیشن کا لیڈر بنا ہے، اور کانگریس کو جتنا دبایا گیا اور یہ ہندووتا کیپٹلسٹ اور سارا کچھ، میں آپ کو بتاؤں راہول گاندھی کی عمر غالباً 54 سال ہے صرف۔ آپ کو پتہ ہے یہ راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی کا بیٹا ہے۔ بڑا کلاسک تقریر۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کو جس طرح میں نے رگڑا ہے، بالکل انہی لائنوں پہ راہول گاندھی نے تقریر کی ہے، یا بنگلہ دیش میں یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بالکل انہی لائنوں پہ ہو رہی ہیں۔ بلکہ میں ہنس رہا تھا اس دن، میں مریم کی براں اور کچھی کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ لڑکے ڈانس کر رہے تھے، وہ حسینہ واجد کی براں اور کچھی کے اراؤنڈ۔ یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان میں، مریم وغیرہ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یوتھ انقلاب لائے گی، لیکن میں ایک بات کی ابھی سے میں آپ کو خوشخبری بھی سنا سکتا ہوں، اور میں بہت زیادہ کنونسڈ ہوں کارما پہ کہ ان پہ بہت برا وقت آنے والا ہے۔ خاص طور پر یہ حرام زادہ منیرہ مستری سور جو اس نے آج تقریر کی ہے، یہ مسلی آدمی۔ ایک نیومن ادھر بہت زبردست فلاسفر رہے ہیں، اس کا وہ ایکسٹرنل گاڈ پہ بلیو کرتا ہے، میری طرح وہ انٹرنل گاڈ میں تو بلیو نہیں کرتا کہ گاڈ ریزائڈس ان سائڈ یو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈیوینٹی اسپیکس ٹو یو تھرو کانشنس، اور یہ ایتھیکل یا اس طرح کے معاملے نہیں ہوتے کانشنس کے۔ کانشنس صرف مورلز اور سینس آف ڈیوٹی کا بتاتی ہے۔ منیرہ مستری سور بغیر ضمیر کے آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ کانشنس ہونا جو ہے یہ آپ کو ڈسکوری آف ایکسٹرنل گاڈ میں کا پروف دیتا ہے۔ بلکہ اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی، بڑا امپریس ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ شیشے میں اپنی تصویر دیکھیں اور شیشے میں آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ شیشہ دیکھتے ہیں اس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جو ایکسٹرنل پکچر ہے، یہ ڈانس ہے، یہ جو کاسمک ڈانس ہے، اگر یہ آپ نہیں دیکھ پا رہے، اس میں ایک گاڈ نہیں دیکھ پا رہے، ایک ایکسٹرنل پاور نہیں اپنی دیکھ پا رہے، تو وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ شیشے میں اپنی شکل نہ دیکھیں۔ لائک وہ کہتا ہے کہ اتنا ایویڈنٹ ہے، شیشے میں آپ جائیں گے دیکھیں گے آپ کی شکل آئے گی، اتنا زیادہ وہ شخص کہتا ہے کہ ایویڈنٹ ہے۔ تو میں راہول گاندھی کا پہلے سم اپ کر لوں۔ بہت زبردست تقریر، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آئی ٹیل یو، عمران خان از لائک راہول گاندھی، از اے پیسیفسٹ، اوکے، ہی از ناٹ وائلنٹ، لیکن اس طرح کی اچھی عمران خان تقریر نہیں کبھی کر سکا۔ بجٹ کے جواب میں وہ تقریر کر رہا تھا، ضرور اس کے کلپ کہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو ضرور سنیں۔ 4-5 باتیں جو مجھے بڑی پسند آئیں، یہ جیسے میں نے آج تھمبنیل میں لکھا ہے، ڈرو مت ڈراؤ مت۔ مودی سرکار کو اس نے کہا کہ آپ اس پالیسی پہ، ڈرانے کی پالیسی پہ ایگزیکٹلی منیرہ مستری سور آج اس نے تقریر میں کہا ہے کہ یہ جی بس عراق سیریا بن جانا تھا، ہم نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ ہیں، ہم ٹو ہیں پھو ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جو 9 مئی کو ہے، عمران خان نے آج پھر کہا کہ ہاں جی میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی گانڈے شانڈے کو اتارا تھا، باقیوں کو انہوں نے تو نہیں کہا۔
گانڈے شانڈے نے تو کہا دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، بکواس کرتے ہیں سارے یہ ٹٹو کٹے ہوئے. خیر، راہل گاندھی نے کہا یہ پالیسی بڑی غلط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ڈرو مت اور ڈراؤ مت. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے اور آپ ڈرائیں مت. راہل گاندھی نے 3-4 بہت اہم باتیں کی ہیں. لائک ایک اس نے کہا ہے جی کہ ہندوازم جو ہے وہ ہندو وتا پہ بلیو نہیں کرتا ہے. اس نے مہابھارتا کہانی آپ ضرور پڑھیں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں اکثر اس کا ریفرنس اپنے ویلاگس میں دیتا ہوں. مہابھارتا کہانی میں 12 ٹرائبز آپس میں لڑتی بڑھتی ہیں، اور اس طرح جیسے وہ ارجن قتل ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ٹمکان ہوتا ہے. اچھا جی، اس میں وہ مہابھارتا کا ریفرنس دے کے کہتا ہے کہ یہ جو ڈیمنس ہیں، اس میں جو ایول فورسز ہیں، نفرت ہے، وائلنس ہے، ہنسا کے کیا اس کو کہتے ہیں، وائلنس ہے، نفرت ہے، اور چکرویو، یہ ساری بدماشی تھی، بدماشی ہے اس میں. اور شیوا جی کی بارات از دا سولوشن. وہ شیوا جی کی بارات پہ بلکہ ایک کو شاید 55 کی فلم بھی ہے، وہ ریفرنس دے رہے تھے، ہیمنت کمار کا سانگ بھی ہے، شیوا جی کی بارات آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا کہ وہ والا معاملہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وائلنس، اور بجائے اس کے کہ ہیٹریڈ اینڈ وائلنس اگینسٹ مسلمس ہوئی تھی، مودی جی سرکار نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اس پہ اس نے کہا کہ آپ کو ہندوازم کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں تک اس نے کہہ دیا. اور پھر اس نے کہا ہندوازم تو سب پیس کا پرچار کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کے گرو نانک کی مثال دی کہ وہاں بھی ہندوز ہوتے تھے، کاش وہ صوفیز کی دیتا کہ ان مزاروں پہ. اس نے مسلمانوں کا کہا ہے کہ مسجد میں بھی، چرچ میں بھی، مندروں میں بھی، ہر جگہ کوئی بھی جا سکتا ہے. لہٰذا اس نے اسٹریٹ اوے ایڈمٹ کیا کہ انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ ہندو وتا پہ بلیو کرتی تھی، وچ ہیز نو پلیس ان ہندوازم. پھر اس کے بعد ایک اس نے اور بڑی اچھی بات کی، کرونی کیپٹلزم کی، لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کو للکارا اور کہا کہ یہ کرونی کیپٹلزم بڑا غلط ہے. اور اس نے کہا کہ صرف 2 فیملیز جون سی ہیں وہی پراسپر کر رہی ہیں، وہی راج کر رہی ہیں، امبانیز اور ٹاٹاز ہیں جی. اندازہ لگائیں، مطلب کہتے ہیں جی کہ دنیا بیٹھ جائے گی اگر ٹاٹا شاٹا کمپنی بیٹھ گئی. کتنے کنٹریز کے بجٹ سے زیادہ ان کا بجٹ ہے. اس نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ کرونی کیپٹلزم والا معاملہ بالکل نہیں چلے گا. اس نے ایک پھر بہت اچھی مثال، اس نے سینسس کا کہا کہ انٹچیبلز کا، دلتس کا سینسس ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ دیکھیں وہ کسی کی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹری میں جب بجٹ بنتا ہے نا تو کھانے شانے آتے ہیں، دیگیں بنتی ہیں، کیونکہ ڈورز بند ہوتے ہیں، 4-5 دن لگتے ہیں. میں پنجاب فائنانس منسٹری میں تھا تو بڑی بریانی شریانی آیا کرتی تھی اور سارے معاملات ہوتے تھے. تو کہتا ہے کہ انڈیا میں حلوہ کی دیگیں بنتی ہیں، بانٹا جاتا ہے جب یہ بجٹ ہوتا ہے. 20 سیکریٹریز ہیں فائنانس منسٹری میں جو بجٹ کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے یہ جو 20 سیکریٹریز ہیں حلوہ مانڈا جن کو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ان میں صرف 2 سیکریٹریز ریپرزینٹ کرتے ہیں شیڈیولڈ کاسٹ یا مائنورٹیز کو. ٹھیک ہے جی، صرف 2. اس نے کہا حلوے میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا the cry is for share in the cake. In Bangladesh the cry was for share in the cake. اور Bangladesh is one country in the world جو اس کو لے کر اتنی بڑی کامیابی پر آ گیا ہے. چارلس ڈگالے ایئرپورٹ سے 2 بندے انقلاب کے بعد آئے. ایک امام خمینی 79 میں ایرانی انقلاب کے بعد، اور دوسرا کل یونس تو خیر ٹیمپریریلی آیا بٹ سٹل فرانس سے وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. امام خمینی بھی فرانس سے تہران لینڈ کیا تھا. فرانس میں ہی ریولوشنز آتے ہیں اور ابھی بھی انقلاب کی فرانس سے ہی باتیں ہوتی ہیں. بہرکیف بات ہو رہی تھی راہل گاندھی کی، تو اس نے کہا کہ جی ان کا دلتس کا کروایا جائے. پھر اس نے ایک بہت بڑا اسپیکٹ دیا
about Pakistani, Indian, I think to some extent Bangladesh, middle class का. अमेरिका में भी ये बात बड़ी होती है कोई पिछले 20 साल से कि मिडिल क्लास से रोड हो गई है, लोग बहुत पुअर हो गए हैं, या फिर ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, ये कैपिटलिस्ट सारे कवर कर. ओके फाइन. उसने कहा कि मिडिल क्लास को हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई हमारा चारा नहीं. मिडिल क्लास का मतलब है कि आपको किसी न किसी तरह ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा. अब यही चीज पे बहुत ज्यादा कार्ल मार्क्स ने मगजमारी की थी. इसी चीज पे चीन में बहुत किया जाता है कि लेट्स हैव अ कॉम्पोजिट, अ मिक्स ऑफ अ मिडल एंड लो, एक ही एंड एक रूलर्स और एक उनका तबका रूल्ड का. इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए. कैपिटलिस्ट वर्ड ने इसे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस दी, रिच पुअर, बीच में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का भी तस्करा किया जाता था. उसने कहा कि हमें मिडिल क्लास को डेवलप करना पड़ेगा. बहुत ज़बरदस्त राहुल गांधी ने ये नुक्ता भी दिया है, और मैं समझता हूँ कि एक इतना ही ज़बरदस्त बजट तकरीर और इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने हिट किया, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोई बंदा कर सकता था. एक और पॉइंट जो बड़ा अहम, पहली दफा इंडिया में फ्लोट हो रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान, बल्कि वो कमेंटेटर कह रहा था इन पाकिस्तान इन अ नेगेटिव सेंस एंड यूएस इन अ पॉजिटिव सेंस, डीप स्टेट का वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए. राहुल गांधी ने कल पहली दफा डीप स्टेट का वर्ड चूज किया इन लोकसभा, द लोअर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. उसने कहा कि तो कमेंटेटर कह रहा था पाकिस्तान में तो डीप स्टेट का बड़ा वाहियात सा कॉन्सेप्ट है, फौज कंट्रोल कर रही है और वही डीप स्टेट है, और अमेरिका में ट्रंप ने डीप स्टेट को ललकारा है. ट्रंप इज डायरेक्ट इन विद. तो मैं वैसे वो उस कमेंटेटर का प्रॉब्ली खान ने सुन लिया ये क्या हुआ. इमरान खान ने आज डीप स्टेट को फाइनली ललकारा है. दैट्स इट. तो मैं कहता हूँ दैट उसने कहा कि ये डीप स्टेट से हमें पॉलिटिशियंस को और अपने मुल्क को आज़ाद करना होगा. इंडियन डीप स्टेट मिलिट्री नहीं है. इंडियन डीप स्टेट इंडिया की फौज नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इनकम टैक्स के कुछ यूनिट्स हैं, वो डीप स्टेट का काम करते हैं, और वो प्रेशर बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें, बदमाशी, गुंडा करती, जिनको कि मोदी यूज़ कर रहा था. आप बहुत सारे लोगों को एक दो दफ़ा तो पागल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा पागल नहीं बना सकते. पाकिस्तान में तो वैसे पिछले 75 साल से वो पागल बन रहे हैं. मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जुर्रत होगी मुनीर मिस्त्री सुअर को कि आफ्टर बांग्लादेश के इनकलाब के वो आके इतने ज़ोरदार तरीके से इमरान खान और पीटीआई पर चढ़ाई करेगा. मशाइख कॉन्फ्रेंस, फजूल ना इनको कुरान पाक की आयत, अल्लामा इकबाल की शायरी, मैं तो दिल ही नहीं करता अब उनका शायरी और इन चीज़ों को कोट करने का. इस मरासी के मुंह से इस तरह की बातें सुनना, इस कुत्ते के बच्चे के मुंह से. इमरान खान ने उसके जवाब में कहा है जी कि बिल्कुल मैं डट गया हूँ, और राहुल गांधी का मैं वाइंड अप करता हूँ कि दैट्स द फ्यूचर कोर्स ही हैज गिवन फॉर इंडिया. इंडिया इज लकी कि उधर न्यूट्रल इलेक्शंस हुए थे, उधर अंडर न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हुए थे. आज इमरान खान ने फौज की न्यूट्रलिटी को भी नया रंग दिया है. उसने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, मेरा मतलब गैर सियासी था, फौज गैर सियासी हो जाए. खैर, तो अब पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं. एक तो है कि यूथ इंडिपेंडेंट ऑफ इमरान खान निकले, एक नौजवान हर घर में दे दिया जाए फॉर फाइटिंग दिस आर्मी. दूसरा ये है, चूंकि इमरान खान ने ऐलान जंग कर दिया है, को 14 और 15 की 13 और 14 की रात को एहतजाज का भी कहा है, लेकिन इमरान खान आई थिंक
اتنی زیادہ خود نہیں کہے گا کہ فوج پہ آپ چڑھائی کر دیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں اور یوتھ آ کے فائٹ کریں. آج آپ میرے تھم نیل میں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں خربوں کے 1990 سے میں دیکھ رہا ہوں جتنے قرض معاف کیے گئے. افتخار نے بھی بیچ میں ہی چھوڑ دیا, مزید اب 1000 لوگوں کے قرض معاف کیے گئے ہیں. اندازہ لگائیں, اور وہ لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں, سمپلی وہ بلیک لسٹوں سے وہ کر دیتے ہیں, بینکرپسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور سارا کچھ. میرے کل کے وی لاگ پہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی یو ایس نے جو اسے پریزنٹ کیا ہے آصف مرچنٹ کو, اس نے ٹرمپ کو ایران کے بحیث پہ ٹرمپ کو قتل کرنے کے لیے یا اس طرح کے. ایکچولی یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو نا, وہ جو گورے نے ٹرمپ کو اڑانے کی کوشش کی تھی تو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے, بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کیا. بنیادی طور پہ ہی واز آپریٹنگ فار آئی ایس آئی. آئی اسٹل اسٹینڈ بائی مائی اسرشن. اور ہم لوگوں کو اس نے قتل کرنا تھا, اس دلے کے بچے نے. ٹرمپ کو ایک پاکستانی اٹھ کے مین چود اس طرح اوپنلی کہتا پڑے کتے کا بچہ, آؤ جی میں نے کچھ بندے مروانی ہیں, کچھ ڈاکیومنٹس کرنے ہیں. از اٹ پاسبل؟ ساری کریٹڈ سٹوری اریسٹ کے بعد ہے. اصل ماجرا یہ ہے, یہ ان کا جوائنٹ امریکیوں کا اور پاکستان والوں کا یہ بندہ تھا کہ قتل شتل ان لوگوں کو کیے جائے. اور پاکستانی کے علاوہ یہ پاکستانی ٹٹو کو ادھر آ کے کسی کو قتل کرنے کی یا ہائر کرنے کی اسیسن جرت کر سکتا ہے, وہ مودی لیول کا بندہ کر سکتا ہے, اور ہندو آ کے سکھ کے لیے کر سکتا ہے. خیر, وہ ضمناً میں کہہ رہا تھا کل ایک دو صاحب نے مجھے یہ کہا, وہ خبریں یہی چل رہی ہیں, اسی طرح اسے پروجیکٹ کیا جاتا. آئی نو ان کے سارے سسٹم. اب آپ کے پاس صرف 2 ہی چوائسز رہ گئی ہیں. آپ انڈیپینڈنٹلی فائٹ کریں ملٹری کے خلاف, جو آپ کے پاس ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں, ان پہ پڑ جائیں, ان سے گالی گلوچ کریں. یہ 1 کروڑ لوگوں کو کبھی نہیں اٹھا سکتے. نمبر 2, فیملیز اکٹھی ہوں اور ان پہ چڑھائی کر دیں سارے. ٹھیک ہے جی, جیسے عمران خان کے یہ کال نہیں ہے. Try to pressurize Imran Khan for this thing to come up openly now against military. 50% وہ فوج کے خلاف openly آ گیا ہے. پاکستان کا انقلاب بہت آسان ہوگا, بنگلہ دیش کا انقلاب بہت مشکل تھا. بنیادی طور پہ وہ ان پولیٹیکل فورسز کے خلاف تھا جنہوں نے پیسو کیا ہوا تھا ملٹری کو, بٹ تھرو انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ کرونی کیپٹلزم جو راہول نے ایگزامپل دی ہے وہ تھا. پاکستان کے کیس میں تو ڈیپ سٹیٹ ننگی ہے. جی ایچ کیو از ڈیپ سٹیٹ. او بابا, جی ایچ کیو از ڈیپ سٹیٹ. پکڑ لیں ان کو, 100 بندہ کٹھا ہے. میں بتاؤں یہ دم دما کے بھاگے گا. ڈرو مت, ڈراؤ مت. راہول نے بہت زبردست یہ کہا, ڈرو مت, ڈراؤ مت. آپ ڈر گئے ہیں, آپ خوف میں ہیں. آپ اندازہ لگائیں, میرے پہ جناب صاحب وہ مجھے پمر کہتا ہے, اس میرے ساتھ اس دن تھا, وہ جناب وہ بیچارہ یہ میرا حادثہ ہوا, اس نے کہا. حالانکہ آئی ڈو بلیو کہ یس, اس میں ہم روحانی لوگوں کا ہوتا ہے. مجھے کئی دفعہ رات کو بھی خواب میں چوٹ لگ جاتی ہے, ایول فورسز کے ساتھ مقابلہ رہتا ہے, کوئی اس طرح کا ہوا ہے. تو بہرحال یہ تو جاری رہتا ہے, آئی ٹیک اٹ ان دا نیچرل اسٹرائک. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے اتنا ڈرا دیا ہوا ہے. ان نظر چوہان کی سپاری دے دی ہوئی ہے ہم نے, فلاں کہ اب کون سی سپاری وپاری. رب کو یا اندر تلاش کریں اپنے, رب ریسائڈس. کل کسی نے کہا کہ وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو وہ رسی قرآن پاک ہے. وہ رسی نہیں ہے, وہ قرآن پاک ہے. چلو مسلمانوں, تم ہی اکٹھے ہو جاؤ اگر وہ قرآن پاک ہے. حبل الورید دی سیج سجا کے من وچ ساڈے ڈیرا لایا, نحنو اقرب کہندا کہندا. حبل الورید دی سیج سجا کے, پھر یوز ہے ادھر, ٹھیک ہے, شارک کے بھی قریب. تو یہ رسی ہے جس کو یہ قرآن پاک وہ کہتے ہیں. چلیں جی, میں تو کوٹ ہی نہیں کرتا, میں تو انسانیت پہ, میں تو کہتا ہوں ریلیجنز ایٹ بیسٹ کین بی دا مینس ٹو ریچ دوز روحانی اسپرچل گولز جن کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. ویری سمپل, اٹس ناٹ دی اینڈ. اور راہول نے کل یہی کہا کہ یس, ایٹ بیسٹ دے کین بی
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسپرچویلٹی، روحانیت، آپ کی اسپرچول ایکسلنس ان چیزوں کا ہے، ادروائز اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. بہرحال آپ ڈٹ جائیں ایک بڑی جنگ کے لیے، صرف سٹارٹ کرنے کی دیر ہے. دیکھیں یہاں سپریم کورٹ میں وہ 8 ججز کتنی زوردار طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ تو بالکل ڈرے ہوئے نہیں ہیں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آج اطہر من اللہ نے باقاعدہ وہ فائنانس سیکٹری کو کہا کہ آپ کیسے نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے ریویو اس میں ڈال دیا. یار ویسے کمال ہے الیکشن کمیشن کی، غنڈہ گردی اور بدماشی پارٹی بن گیا ہے، اس میں ریویو ڈال دیا ہے، کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ کیا ہے. یہ منیرہ مستری سور ملک کو تباہ و برباد کر کے رہے گا. میں آپ کو بتاؤں، خدا را منیرہ مستری سور اور فوج کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹکا کے بیانیاں بنائے. اس کے بغیر یہ پمبل پوسے سے، اس گند سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. کل تک کے لیے اجازت، ٹکا کے اپنا ٹوا مروائیں. اللہ نے